میری شادی کو 20 برس گزر چکے ہیں، مگر شادی کی پہلی رات سے لے کر آج تک میں سکون سے نہیں سوئی۔ شادی کے بعد میرے شوہر نبیل کو ہمیشہ مجھ سے شکایت رہی ہے کہ میں ان کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتی۔ میرا سرد رویہ کبھی کبھی ان کے طیش کا باعث بھی بن جاتا ہے، مگر وہ پھر خود پر قابو پا لیتے ہیں اور کہتے ہیں معاف کر دو نا افشا جان۔ کتنی بار کہوں، مجھے ہیرے اور پتھر کی پہچان نہیں تھی۔ اس وقت میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں سیدھا سادہ انسان کیسے کسی کے اندر کا حال جان سکتا تھا؟ سمرین بظاہر تو ایسی نہیں تھی، تم جانتی ہو، بس اسی لیے وہ خجل ہو کر مجھ سے معافی مانگتے ہیں، اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں۔ 1000 بار کا یہ معافی نامہ مجھے ازبر ہو چکا ہے۔ جتنی بار وہ معافی مانگتے ہیں اتنی ہی بار میں مرتی ہوں۔ اندر ہی اندر میری روح کانپتی ہے۔ شرمندہ وہ ہوتے ہیں، مرنے کو میرا دل چاہتا ہے۔ ہزاروں دفعہ نماز پڑھ کر خدا کے آگے گڑ گڑائی ہوں، معافیاں مانگی ہیں، مگر بار بار ایک جملہ کانوں میں گونجتا ہے نا پیا؟ یہ وہ جملہ ہے جو 22 برس سے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ جملہ میری اس پیاری بہن کا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ سمرین میری چھوٹی بہن تھی، مجھ سے 4 برس چھوٹی تھی۔ اس نے بولنا سیکھا تو سب سے پہلا لفظ اپیا کہا۔ اس وقت میں خود بھی ننھی سی بچی تھی۔ وہ مجھے اپیا کہتی اور میں خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ وقت گزرا، پہلے میں اسکول میں داخل ہوئی، پھر سمرین داخل ہوئی۔ 4 سال کا فرق ہونے کے باوجود سمرین مجھ سے بہت مانوس تھی۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت دوستی تھی۔ روایتی بہن بھائیوں کی لڑائی کی طرح ہمارے درمیان کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں اپنی چیز سمرین کو اور سمرین اپنی چیز مجھے دے کر خوش ہوتی تھی۔ سمرین کی ایک عادت تھی، وہ ہر بات میں میری رضا چاہنے کے لیے کہا کرتی تھی ہے نا پیا؟ اس کی یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ سمرین کوئی بھی بات کر رہی ہوتی سب اسے چھیڑتے۔ افشا سے تو پوچھ لو، مگر بچپن کی یہ عادت بڑے ہو کر بھی اسی طرح قائم تھی۔ اب اس عادت میں شدت نہیں تھی، مگر جہاں کہیں وہ اپنے آپ کو دفاع میں کمزور پاتی، جھٹ میری تائید حاصل کرنے کو یہ جملہ کہہ دیتی اور میں بھی بڑے پرزور طریقے سے اس کی تائید کرتی۔ میرے بارے میں بھی مشہور تھا کہ سمرین اگر قتل بھی کرائے اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے افشا سے تائید کروائے تو یہ بھی سمرین کی پرزور تائید کرے گی۔ اسکول سے نکل کر کالج اور کالج سے یونیورسٹی کی سطح پر پہنچ کر بھی ہم دونوں کی دوستی میں فرق نہیں آیا۔ میں اس سے سینئر تھی، مگر دونوں کی اپنی اپنی کلاس کی کسی بھی لڑکی سے دعا سلام سے زیادہ دوستی نہیں تھی۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ رہتی تھیں، گھریلو کام کاج، سلائی کڑھائی، شاپنگ ہم دونوں ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ اتفاق سے ہمارا کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں تھا، اس لیے بھی ہم ایک دوسرے کے زیادہ قریب تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سمرین انگلش لٹریچر میں ایم اے کر رہی تھی اور میں انگلش کے بعد اردو لٹریچر کا فائنل دے کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ سمرین یونیورسٹی میں ہوتی اور میں اکیلی گھر پر بور ہوتی تھی۔ انہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ امی اور ابا پریشان رہتے ہیں۔ بہت جلد پتہ چل گیا کہ یہ روایتی پریشانی ہے۔ وہ دونوں اس لیے پریشان تھے کہ سمرین اور میں برابر ہو چکے تھے، مگر ابھی تک کہیں سے کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ میرے لیے تو خاص طور پر امی بہت پریشان تھیں۔ ان کے حساب سے 2 ایم اے کرنے کے بعد لڑکی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ان کے حساب سے میری شادی کی عمر نکل چکی تھی۔ میں نے ان دنوں بہت چاہا کہ کہیں نوکری کر لوں، مگر امی نے بہت سختی سے منع کر دیا۔ ایک تو ڈبل ایم اے کر کے پہلے ہی عمر گزر جانے کا لیبل لگا لیا تم نے، اب تم نوکری کر کے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتی ہو۔ میں تو سمرین کے بھی بہت خلاف ہوں، اسے بھی ایم اے میں داخلہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ ہمارا زمانہ اچھا تھا، 16 برس میں ہی رخصتی ہو جاتی تھی۔ اماں اپنا حوالہ دینا نہیں بھولتی تھیں اور اکثر یہ رٹا رٹایا جملہ کہتی تھیں، امی اتنی جلدی شادی کا کیا فائدہ؟ لوگ 2 کی جگہ ہمیں 3 بہنیں سمجھتے ہیں، جبکہ ابا آپ کو بہت ہی پرانی چیز سمجھتے ہیں۔ میں بس مذاق میں بات اڑا دیتی تھی۔ اماں کی پریشانی اور ابا کی نیندیں حرام ہونے کے دوران ہی عجیب اتفاق ہوا کہ بالکل افسانوی انداز میں امریکہ سے ابا کے کوئی دور کے بھانجے بھتیجے اپنے بزنس کے سلسلے میں طویل عرصے بعد پاکستان آئے، اور یہ بھی محض اتفاق تھا کہ ابا کی ملاقات ان سے ہوٹل میں ہوئی، اور یہ ابا کی ان سے محبت تھی یا ضرورت کا کوئی احساس تھا، یا ان صاحب کو بھی ابا سے کسی قسم کا لگاؤ محسوس ہوا کہ وہ پہلے دن ملاقات کرنے آئے اور دوسرے روز سارے سامان لے کر چلے آئے، کیونکہ بقول ان کے کراچی میں ان کا کوئی قریبی یا دور کا رشتہ دار نہیں تھا۔
जहां वो बेतकल्लुफी से जा ठहरते। ये अब्बा की मोहब्बत थी कि वो इनके पुरजोर इसरार पर मिलने चले आए, और जब मुलाकात कामयाब रही तो रहने भी आ गए। मैं तो पहले ही दिन इन्हें देखकर दंग रह गई थी। वो वाकई अफसानवी हीरो थे, लंबे चौड़े, स्मार्ट, खुबरू और बला के ज़हीन व फतीन, हाजिर जवाब, बात बात पर चुटकुले छोड़ने वाले। मेरा वास्ता अब तक कई लड़कों से पड़ चुका था। यूनिवर्सिटी में कई लड़कों से दुआ सलाम थी। लड़के मेरे लिए कोई अजनबी मखलूक नहीं थे। मैं इनसे बात करते हुए कभी नहीं घबराई, न शर्माई, न किसी को देखकर दिल धड़का। मगर इन साहब को, जिनका नाम नबील था और जो अब मेरे शौहर हैं, देखकर दिल बेइख्तियार धड़क उठा था। उन्होंने जब बात की तो मेरा चेहरा गुलाबी हो गया, बल्कि पेशानी पर भी नमी सी आ गई। बस यूं समझिए कि मैं नबील के आगे दिल हार गई। नबील की निगाहों ने भी मस्बत जवाब दिया। ये अजीब इत्तेफाक था कि समरीन इन दिनों यूनिवर्सिटी की तरफ से अपनी क्लास फेलोज के साथ मरी गई हुई थी, वरना ऐन मुमकिन था कि आज ये कहानी इस तरह ना होती जिस तरह मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। समरीन के बारे में आपको ये बताती चलूँ कि बावजूद इसके कि हम दोनों एक दूसरे के करीबी दोस्त, एक दूसरे की बात से बआसानी आगाह हो जाती थी, मगर मिजाजों में थोड़ा सा तजाद था। समरीन हंसमुख और हाजिर जवाब थी। मैं ज़रा संजीदा तबीयत की हामिल थी, मगर ये नहीं कि मैं चिड़चिड़ी या बददिमाग थी। बहरहाल समरीन के मुकाबले में ज़्यादा चुलबुली ना थी। वो मरी में पूरे 10 दिन रही और इन 10 दिनों में मैं ख्यालों में खुद को नबील के लिए वक्फ कर चुकी थी। मगर महला ये दरपेश था कि तमाम तर मेहरबानियों के बावजूद नबील ने खुद से कुछ नहीं कहा था। फिर भी मुझे यकीन था कि वो मुझे पसंद करने लगे हैं। उन्होंने समरीन की तस्वीर देख ली थी, मगर बड़े नॉर्मल तरीके से इजहार तारीफ किया था। इनकी निगाहों में न चमक उभरी थी, न उन्होंने बेताबी से कहा था कि समरीन कब घर आएगी। मुझे दरअसल लाशूरी तौर पर एक अनजाना सा खौफ था कि नबील की जिस तरह की तबीयत है, समरीन इसका जवाब है। फिर ये भी कि वो मुझसे 4 बरस छोटी है, यानी इसके चांस मुझसे ज़्यादा थे। और ये नहीं हो सकता था कि अगर नबील को समरीन पसंद आ जाए तो मैं इसकी राह में रुकावट बन जाऊं। ये सारी बातें अभी मेरे दिल में थीं कि समरीन आ गई। घर में एक नए मेहमान को देखकर इसने हैरानी से सबको देखा, क्योंकि नबील का अंदाज बहुत ही बेतकल्लुफाना किस्म का था। हमारे माँ बाप बहुत ही ज़्यादा नबील की खातिर मदारत कर रहे थे, क्योंकि इन्हें भी पता चल गया था कि वो गैर शादीशुदा है। मेरे ख्याल के ऐन मुताबिक नबील और समरीन की बहुत जल्द गाड़ी चलने लगी, और ना मालूम कब और किस वक्त दोनों एक दूसरे से अहदो पेमा कर बैठे। मुझे तो इस बात का बहुत बाद में इल्म हुआ, जब अम्मा ने एक दिन मुस्कुराते हुए बताया, नबील शादी करना चाहता है। अम्मा की बात सुनकर मैं चौंकी, मगर निगाहें झुकाए रखी कि कहीं अम्मी को पता न चल जाए कि मैं नबील से इश्क करने लगी हूँ। हाँ, शादी की बात सुनकर दिल धड़कने लगा था। अम्मी का मुझसे डायरेक्ट बात करने का मतलब यही था कि वो मुझसे शादी करना चाहते होंगे। असूलन भी मैं बड़ी थी। अम्मी पहले मेरा रिश्ता ही करती, फिर नबील की बोलती निगाहों ने वो सब कुछ समझा दिया था जो उन्होंने मुंह से नहीं कहा था। मैं मुतमईन थी। कान अम्मी की तरफ लगे हुए थे कि आगे वो क्या कहने वाली हैं। ये कैसे हो सकता है बेटा, जब तक बड़ी का रिश्ता ना हो जाए छोटी की कैसे कर दूं? ज़माना और भी बातें बनाएगा। अम्मी ने ठंडी सांस भरी और उठ गई। अम्मी की बात ने मुझे सुन कर दिया। निगाहों में समरीन और नबील के अंदाज़े गुफ्तगू, मजाक, हंसी, घूमना फिरना सब कुछ घूम कर रह गया। ये नहीं कि वो अकेले घूमे फिरे तन्हाई में गुफ्तगू की, बल्कि हमेशा मैं इनके साथ ही रही, मगर कभी भी ये महसूस ना हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से इश्क करते हैं। ये पहली दफ़ा था कि इतनी अजीज और प्यारी बहन के लिए मेरे दिल में हसद पैदा हुआ। मैं नबील से दिल ही दिल में इश्क करने लगी थी। अब ये नामुमकिन था कि मैं पीछे हट जाऊं, और बावजूद इसके कि समरीन इस बात से यकीनन बेखबर थी कि नबील के लिए मेरे जज्बात क्या हैं, मैं समरीन से नफरत महसूस करने लगी। मुझे ऐसा लगा कि इसने खामोशी से मुझे शिकस्त दे दी है। नबील ने मेरी बेइज्जती की है। बेइज्जती और शिकस्त के एहसास ने मुझे तोड़ फोड़ कर रख दिया। मैं 24 घंटे समरीन और नबील पर नजर रखती थी। इन दोनों को हंसते बोलते देखकर दिल ही दिल में कुड़ती थी। कुदरती तौर पर मैं मजीद संजीदा और खामोश सी हो गई। समरीन पर तो गुस्सा था ही, नबील पर और भी शिद्दत से गुस्सा आता था कि उन्होंने क्यों इल्तफात बरता, क्यों अपने अंदाज से जाहिर किया कि वो भी मुझे पसंद करते हैं।
कभी कभी खुद पर गुस्सा आता। अरे मैं क्यों कमज़ोर पड़ गई, मैंने क्यों मोहब्बत के जज्बों के आगे सर झुका दिया। घर में इस बात पर बड़ी खिचड़ी पकी कि बड़ी बहन की मौजूदगी में छोटी की शादी कैसे मुमकिन है। नबील ने इसका ये हल निकाला कि बजाय शादी के फ़िलहाल मंगनी हो जाए। उन्होंने कहा फ़िलहाल 1 साल तक मेरे भी कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें मैं समेटना चाहता हूँ, बल्कि मेरा इरादा है कि पाकिस्तान में सेट हो जाऊँ। इस तरह हो सकता है कि इस 1 साल के अरसे में अफशा का कहीं से रिश्ता आ जाए, यूँ दोनों बहनों की शादी एक साथ हो जाएगी। जिस वक्त नबील ये बात कर रहे थे, मैंने देखा अचानक इनकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो खज्जल से हो गए। उन्होंने निगाहें चुराईं और जल्दी से किसी काम के बहाने उठ गए। 15 दिन के अंदर अंदर समरीन और नबील की मंगनी हो गई। समरीन की अभी तक वही आदत थी, हर बात में मुझे घसीटती। नबील से ज़रा बहस होती और वो फौरन कहती, है ना अपिया, तुम्हारी अपिया सच्चाई की मोहर है क्या? नबील ने एक दिन चिढ़कर कहा, जी हाँ, मेरी अपिया मेरे लिए सच्चाई की मोहर है, और अगर सच ना भी हो तो वो मेरी ही तायद करती हैं, वो मेरा दिल नहीं तोड़ती। हाँ ये बात तो है। नबील ने मुझे गहरी निगाहों से देखा। मंगनी के 3-4 रोज बाद ही नबील अमेरिका चले गए। समरीन यूनिवर्सिटी में मगन हो गई। अपने डिपार्टमेंट के तकरीबन हर लड़के से इसकी दोस्ती थी, मगर जब मंगनी के बाद समरीन यूनिवर्सिटी गई और क्लास में इसकी मंगनी की खबर फैली तो जहाँ बहुत से लड़कों ने महज मजाक में दिल थाम कर हाय करने की एक्टिंग की, वहीं रियाज नामी एक लड़का अपने हवासों में न रहा। इसने सबके सामने समरीन से बकायदा झगड़ा किया। इसका कहना था कि वो शुरू दिन से ही इसके ख्वाब देख रहा था। तुम ख्वाब ही क्यों देखते रहे, आगे बढ़कर बात क्यों नहीं की? समरीन की दोस्त हिना ने चिढ़कर कहा। इसलिए कि समरीन ने कभी ये ख्याल जाहिर नहीं होने दिया कि वो किसी और को पसंद करती है या कर सकती है। इसकी मुझसे दोस्ती रही है। दोस्ती तो मेरी और भी बहुत से लड़कों से है, मगर मैंने खुदा ना खास्ता किसी से इश्क व मोहब्बत तो नहीं किया और ना ही किसी से इशारे किनारों में कोई वादा किया है। तुम तो मुझे बदनाम करने वाली बातें कर रहे हो, मगर ये सच है कि रियाज वाकई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ माइल था। एक लड़के ने रियाज की हमायत की। हाँ मेरा भी यही ख्याल था कि समरीन और रियाज एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ लड़कों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। समरीन इस सूरत हाल से रुहासी हो गई। पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात फैल गई कि रियाज को समरीन ने धोखा दिया और एक दौलतमंद अमेरिका पैलेट से मंगनी कर ली। ये भी अजीब इत्तेफाक था कि मैं भी रियाज को जानती थी। रियाज मेरा क्लास फेलो था। वो कुछ अरसे पहले जॉब पर लगा था, फिर जॉब छोड़कर दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। वो भी डबल MA कर रहा था। वो मुझसे भी बाखूबी वाकिफ था। यही नहीं 2-4 बार क्लास फेलोज के साथ घर भी आया था। इसने हवाला दिया कि वो तो उस वक्त से समरीन को चाहता है जब इसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। यूनिवर्सिटी में फैली ये कहानी हमारे मोहल्ले में भी फैल गई। समरीन के साथ पड़ोस की 2 लड़कियां भी जाती थीं, जिनके जरिए ये कहानी आम हो गई और समरीन बेकसूर होते हुए भी बदनाम हो गई। अम्मा ने सुना तो सर पीट लिया। इसीलिए तो कहती थी कि लड़कियों का ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। उन्होंने समरीन को बेनकत सुनाई। इधर ये किस्सा आम होकर हर एक की जबान पर था और इधर नबील वापस आ गए। समरीन इन्हें देखकर खुश होने की बजाय परेशान हो गई। मैं बावजूद इसके कि जानती थी कि समरीन बेकसूर है, इसका अंदाज ही इतना लिए दिए होता कि कोई भी इसके बारे में गलत बात नहीं सोच सकता। रियाज खुद इश्क करता हो तो करता हो, मगर मुझे मालूम था कि समरीन के दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर ये भी अच्छी बात नहीं थी कि रियाज अगर वाकई मोहब्बत करता है तो मोहब्बत करने वाले किसी को इस तरह बदनाम नहीं करते। मगर हर बात जानते और समझने के बावजूद मैं इस सारे किस्से से बेखबर बनी रही। मैंने कभी समरीन से इस मौजू पर बात नहीं की थी। एक दिन समरीन ने सारा किस्सा सुनाया भी तो मैंने बेदिली से ये कहकर उठ गई, अरे लोग तो बातें बनाते ही हैं। नबील ने ऐलान किया कि अब चाहे अफशा का रिश्ता आए या ना आए, वो शादी करने पर मजबूर हैं, क्योंकि अभी वो पाकिस्तान में सेट नहीं हो सकते और अब दोबारा इतनी जल्दी पाकिस्तान आना इसके लिए नामुमकिन है। अम्मी खुद भी दिल से चाह रही थी कि वो समरीन को जल्द से जल्द ब्याह दें, ताकि वो कहानी जो ख्वामख्वाह मशहूर हो रही है नबील के कानों में ना पड़ जाए। उन्होंने समरीन से कह दिया कि वो फाइनल का इम्तिहान नहीं देगी। इम्तिहान में भी सिर्फ 1 माह बाकी था। समरीन को डिग्री लेने का शौक जुनून की हद तक था। मुस्तकबिल में इसने लेक्चरर बनने का ख्वाब देखा था, जो इस शादी के बाद पूरा होता नजर नहीं आ रहा था, मगर वो ये भी नहीं चाहती थी कि अपनी मेहनत यूं गारत जाने दे। नबील भी 2 माह के लिए आया था। इसने नबील से कहा कि 1 माह की बात है,
صرف 1 ماہ کی اجازت دے دیں تاکہ وہ اپنا MA مکمل کر لے۔ یونیورسٹی میں اس کی سہیلیاں مل کر امتحان کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ وہ بھی چاہ رہی تھی کہ 1 ماہ اور یونیورسٹی کی فضا میں گزار لے، مگر نبیل کی ضد تھی کہ امتحان تو کبھی بھی دیا جا سکتا ہے، شادی ایک بار ہی ہوتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ شادی کے بعد 2 ماہ تک پورے پاکستان میں گھومے پھریں، اپنا ہنی مون منائیں۔ اس ضد بحث میں دونوں کے درمیان تھوڑی سی تلخی بھی ہو گئی۔ سمرین کا موقف تھا کہ یہ کیسی محبت ہے، دھونس کیوں جمائی جا رہی ہے، ایک معقول بات نہیں مانی جا رہی۔ بدقسمتی سے جب ان دونوں میں بحث اور تکرار ہو رہی تھی، انہی دنوں جانے کیسے نبیل کے کانوں میں ریاض کے قصے پڑ گئے۔ انہیں سمرین کی یونیورسٹی جانے کی ضد کی وجہ ریاض کا عشق محسوس ہوا۔ نبیل نے ساری کہانی سن کر خاموشی اختیار کر لی اور اپنے طور پر مزید معلومات حاصل کی۔ ادھر ریاض کو علم ہو گیا کہ سمرین کا منگیتر آیا ہوا ہے، وہ بھی ایک سر پھیرا شخص تھا۔ لڑکوں لڑکیوں کے درمیان میں بیٹھ کر کہنے لگا، دیکھتا ہوں وہ امریکہ پلٹ کیسے سمرین کو لے جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے سمرین کے ماں باپ نے سمرین کا رشتہ زبردستی کیا ہوگا، اس لیے سمرین نے میری محبت سے انکار کر دیا۔ ریاض کی یہ بات مختلف لوگوں سے ہوتے ہوئے بالکل مختلف اشتعال دلانے والے انداز میں نبیل تک پہنچی۔ سمرین چونکہ نبیل سے محبت کرتی تھی، بھروسہ اور اعتماد بھی تھا، لہٰذا اس نے کبھی بھی ریاض کی باتوں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ اپنے طور پر محض امتحان کی بنا پر نبیل سے کھچی ہوئی تھی۔ نبیل نے سمرین کی اس سرد مہری کو ریاض کے عشق سے جوڑ کر ایک نئی کہانی بنا دی۔ اس روز ہم لوگ رات کا کھانا کھا کر بیٹھے تھے، امی ابا اپنے کمرے میں تھے، میں اٹھ کر کمرے میں جانا چاہ رہی تھی کہ اچانک نبیل نے کہا، افشا پلیز رکو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں جاتے جاتے رک گئی۔ مجھے نبیل پر غصہ تھا، مگر اس وقت ان کے چہرے پر کرب بھی تھا اور شرمساری بھی تھی، جیسے وہ چہرے کی زبان سے کہنا چاہتے ہوں کہ وہ شرمندہ ہیں۔ افشا تم ریاض کو جانتی ہو؟ انہوں نے ایک دم کہا۔ سمرین رسالے کی ورقردانی کرتے کرتے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، غور سے نبیل کو تکنے لگی۔ ہاں وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ کیا وہ کبھی یہاں آیا ہے؟ ہاں کئی بار۔ کیا وہ سمرین کو بھی جانتا ہے؟ ہاں آج کل اسی کے ساتھ انگلش لٹریچر میں MA کر رہی ہے۔ یہ کس لیے انکوائری ہو رہی ہے؟ سمرین غصے میں بپھر کر بولی، کیوں؟ ریاض کوئی خاص آدمی ہے جس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی؟ نبیل کے لہجے میں طنز تھا۔ خاص آدمی تو نہیں، مگر انداز آپ کا خاص ہے، مجھے ایسے انداز پسند نہیں ہے۔ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں، افشا سے زیادہ میں تسلی بخش جواب دوں گی آپ کو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جواب تو تم دے سکتی ہو، مگر یہ جواب تمہارے لیے تسلی بخش ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں۔ لہٰذا تسلی بخش جواب کوئی ایسا شخص ہی دے سکتا ہے جو سچ بولتا ہو، اور یہ بات میں جان گیا ہوں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ میں جھوٹ کے فریب میں آ گیا، شاید اسی لیے مجھے یہ سزا ملی ہے کہ میں پہلے سے جھوٹ سچ کو نہیں پرکھ سکا۔ آپ یہ پہیلیاں مت بجھوائیے، اصل بات بتائیے۔ جو بات مجھے معلوم ہوگی وہ کسی اور کو نہیں معلوم ہو سکتی۔ سمرین نے غصے سے کہا، ہاں جو خاص بات تمہیں معلوم ہوگی وہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ نبیل غصے میں دھڑا، افسوس کہ میں نے ہی جھوٹ اور سچ کی تمیز کھو دی۔ وہ بار بار جھوٹ سچ کی گردان جس انداز میں کر رہا تھا اور سچ کے نام پر میری طرف جس طرح دیکھ رہا تھا، وہ انداز مجھے سب کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے یہ احساس بہت خوشی دے رہا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ میں انہیں پسند کرتی ہوں، انہیں بھی مجھے نظر انداز کرنے کا افسوس ہے۔ نبیل کے اس طرح دھاڑنے پر سمرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حقیقت میں اس کا ریاض سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر نبیل نے جس انداز میں اس پر شک کیا تھا، اس سے اسے ذہنی جھٹکا لگا۔ ٹھیک ہے، میں جھوٹ بولوں گی یا سچ، مگر آپ کے پاس بھی کیا ثبوت ہے کہ آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ سچ ہے؟ میں کسی ایسے شخصیت سے گواہی لوں گا جو سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتی، اور میرا خیال ہے کہ اس سچائی سے تم بھی انکار نہیں ہو سکتی۔ میں تمہاری اپیا سے گواہی لوں گا۔ اپیا پر تو تمہیں یقین ہے نا؟ بقول تمہارے بچپن سے آج تک انہوں نے ہمیشہ تمہاری تائید کی ہے، چاہے بات غلط ہو یا صحیح۔ ہاں تو اپیا سے پوچھ لینا۔ بے شک پوچھ لیں، اپیا کو بھی خبر ہے کہ میں نے سوائے آپ کے کسی کو بھی اس انداز سے نہیں دیکھا۔ مجھ پر الزام تراشی ہو رہی ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں نبیل۔ وہ دکھ سے بولی، آنسو اس کی آنکھوں سے روا تھے۔ نبیل پر نہ اس کے آنسو اثر انداز ہو رہے تھے نہ اس کی باتیں، وہ مسلسل غصے میں تھے، اور میں اس لمحے زندگی بھر کے لیے ایک فیصلہ کر لینے کے خیال میں تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کمزور لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا، مجھے نبیل پھر کبھی ایسی نظروں سے نہیں دیکھیں گے جن میں مجھے کھونے کا احساس شامل ہو۔
سمرین ان کے دل سے اتر چکی تھی۔ اب تو دل سے اترنے کے فیصلے پر میری گواہی کی مہر لگنا باقی تھی، اور بس یہ وہ کمزور لمحہ تھا جب میرا ضمیر سو گیا، یا شاید محبت کا جذبہ کسی کے لیے بیدار ہو جائے تو خون کے رشتے بھی حسد اور رقابت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ میں نبیل کے چھن جانے کے احساس سے آنسوں کے سمندر میں ڈوبی تھی، اور ہمیشہ نبیل سے زیادہ سمرین کو مجرم گردانا تھا۔ اس کی ہر دم ہنسنے ہنسانے اور دوسرے سے بے تکلف ہو جانے کی عادت نہیں تو نبیل کو مجھ سے چھین لیا تھا، اور یہی وہ عادت تھی کہ ریاض بھی غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ آپ پوچھیے اپیا سے، پوچھے نا، وہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے نبیل سے مخاطب ہوئی، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، بتائیے نا اپیا، میرا ریاض سے کیا تعلق ہے؟ میں نے تو اسے کبھی لفٹ بھی نہیں کروائی ہے نا اپیا؟ اس نے حسب عادت امید بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی اپیا خود غرض محبت کی شکار ہو چکی ہیں۔ وہ اسے اپنا رقیب تصور کر رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے شناسائی اور دل سے بہن کی محبت کے جذبات ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے منہ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میری آنکھیں اور خاموش لب نبیل کو بہت کچھ سمجھا گئے۔ وہ سچی لڑکی ہے، جھوٹ بولنا اور نبھانا صرف تمہیں آتا ہے۔ نبیل تلخی سے بولے۔ سمرین نے پتہ نہیں نبیل کی بات غور سے سنی یا نہیں، مگر مجھے اس نے جن نظروں سے دیکھا، وہ نظریں، وہ اعتبار ٹوٹنے کا دکھ اور کرب جو اس کے چہرے پر چھایا تھا، وہ حیرت، تعجب اور بے یقینی میں آج تک نہیں بھول پائی۔ مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا کہ اگر اپیا میرے حق میں بھی بولی ہوتی تو تب بھی میں آپ کو رد کر دیتی، ساری عمر شادی نہ کرتی، مگر آپ سے دوبارہ ناتا نہیں جوڑتی، کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار اعتبار کھو دیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ دھیمے قدم اور آنسو بھری آنکھ لیے میرے قریب آئی۔ اور اپیا، کچھ رشتے ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ چاہے اعتماد اٹھ بھی جائے، یقین ختم بھی ہو جائے، مگر رشتے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ بس ان رشتوں کی اذیت محسوس نہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ میں نے گھبرا کر دیکھا، نبیل جا چکے تھے۔ انہوں نے سمرین کے آخری جملے نہیں سنے تھے، مگر میرا دل اندر ہی اندر بیٹھ رہا تھا، ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ سمرین نے اپنا کمرہ بند کر لیا تھا۔ پھر وہ صبح بہت بھیانک تھی۔ سمرین نے رشتہ توڑنے کا وہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ اس نے زہریلی دوائی پی لی تھی اور تمام رات تڑپتے بلکتے کاٹی تھی، مگر باہر نہیں آئی تھی۔ مبادہ اسے ہاسپٹل لے جا کر اس کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا اسے نبیل کی بے اعتباری سے زیادہ میری بددیانتی نے مارا تھا۔ ایک بہن کے رشتے کی بے اعتباری پر وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ در حقیقت میں بھی نبیل کو ہی پسند کرتی ہوں۔ ایک عرصہ خاموشی اور اداسی چھائی رہی، مگر جب نبیل کے جانے میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا تو انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مجھ سے معافی مانگی، اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے میری محبت کو محسوس کرتے ہوئے بھی سمرین پر توجہ مرکوز کر لی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ سمرین نے ریاض سے در پردہ محبت کا راز کھل جانے پر خودکشی کی ہے، مگر میرے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جتنا شادی سے انکار کرتی، وہ اتنا ہی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگتے۔ میں اصل بات بتا کر خود کو مزید ذلیل نہیں کر سکتی تھی۔ پھر امی کا بھی دباؤ تھا، یہ بھی خوش نصیبی ہے بیٹا، ورنہ سمرین نے جو کچھ کیا اس کا اثر تم پر بھی پڑتا اور پڑے گا۔ یہ تو نبیل کی نیکی ہے بیٹا کہ وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا۔ امی نے مجھے سمجھایا۔ دکھ سے میرا سینہ پھٹنے لگا، گویا امی بھی سمرین کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھیں، مگر قدرت کا شاید یہی انتقام ہے کہ کسی کو موت کا سکون دے دیتی ہے اور کسی کو زندگی بھر نہ مرنے دیتی ہے نہ جینے دیتی ہے۔ اپنے کیے کی سزا پاتے ہوئے آج 20 برس گزر چکے ہیں۔ قدرت نے اولاد جیسی نعمت سے بھی ہاتھ کھینچے رکھا ہے۔ میرے اندر واقعی محبت کے جذبے نے کبھی بھی سر نہیں اٹھایا، اور میری سرد مہری پر جب بھی نبیل اعتراف محبت کرتے ہیں، میں پتھر کی بن جاتی ہوں۔ سمرین سامنے کھڑی ہوتی ہے نا اپیا، اور پھر میری روح کی گہرائیوں تک کرب پھیل جاتا ہے۔ میں اس وقت کو کوستی ہوں جب ایک کمزور لمحے نے، میری خود غرضی نے، میری بے اتنائی نے میری بہن کو مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا، مجھ سے دور کر دیا۔